نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کا نظام اس لیے بنایا کہ اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ کون تم میں سے بہترین اعمال کرتا ہے، اور وہ اللہ غالب بخشنے والا ہے۔ قابل صد احترام بھائی اور بزرگوں، اللہ مالک کائنات اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک باپ بھی اپنی اولاد کو جب سمجھانے پہ آتا ہے، ایک بار، دو بار، کوئی 5 بار یا 10 بار سمجھائے گا، آخر باپ بھی کہے گا کہ جیسے مرضی ہے اپنی زندگی کو گزارو۔ ماں اپنے بیٹے کو سمجھانے پہ آئے گی، کچھ عرصہ سمجھائے گی، آخر ماں بھی تنگ آ کے کہے گی کہ جیسے دل کرتا ہے اپنی زندگی کو گزارو۔ لیکن اللہ کی عظمت پہ قربان جائیں کہ اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، اس نے بندوں کو ایک بار نہیں سمجھایا، 2 بار نہیں سمجھایا، بلکہ اس نے اپنی مخلوق کو جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت میں لے جانے کے لیے، اپنی مخلوق کو اپنے در پہ لانے کے لیے اور شیطان کی گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 10، 20 یا 50 یا 100 نہیں، بلکہ اللہ نے ہم گناہگار انسانوں پہ محبت کرتے ہوئے بار بار، حتیٰ کہ 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا۔ کتنی عظیم محبت ہے اللہ کے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اور صرف معاملہ نبیوں تک محدود نہیں رہا، اللہ رب العالمین نے نبیوں کے ساتھ ساتھ کتابوں کو نازل فرمایا۔ آج دنیا میں کوئی بہترین سے بہترین استاد دکھا دیجیے جو اپنے شاگرد کو کلیئر بتا دے کہ پیپر کے اندر یہ سوال میں نے کرنے ہیں۔ اللہ تیری کتنی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، نبیوں کو بھیجا تیاری کروانے کے لیے، کتابیں نازل فرمائیں انسانوں کے دلوں کو ایمان سے لبریز کرنے کے لیے، اور آخرت میں جس مرحلے سے میرا اور آپ کا واسطہ پڑنے والا ہے، اللہ نے کلیئر میرے بھائیوں ہر مرحلے کو قرآن و حدیث میں بیان فرما دیا۔ صرف یہیں پہ بس نہیں، اللہ نے ایک سوال ہمارے سامنے واضح کر دیا، قبر میں میرے بندے یہ سوال ہونے ہیں، حشر میں یہ سوال ہونے ہیں۔ کیوں؟ ہم جیسے لوگ جو ہر بات پہ بہانہ تلاش کرتے رہتے ہیں، اللہ نے ہمارے سارے عذر ختم کر دیے، قیامت کو کوئی یہ نہ کہہ سکے اللہ اس سوال کا تو مجھے علم ہی نہیں تھا، علم ہوتا تو اللہ میں تیاری کر لیتا۔ نہیں، اللہ نے ہر سوال بتا دیا میرے بندے یہ مرحلے ہیں، اور ان سوالات کی تیاری کر کے میرے پاس آ جانا۔ بھائیو، اب اتنی محبتیں ہوں اللہ کی، اس کے باوجود بندہ تیاری نہ کر سکے تو ایمانداری سے سوچئے اس میں اپنی بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے۔ تو وہ مرحلے جو آخرت میں مجھے اور آپ کو پیش آنے والے ہیں، جن مرحلوں سے گزرنا لازمی ہے میرے بھائی، ان میں سے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ما تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4 4 قسم کے سوال ہیں جو قیامت کے دن آدم کے ہر بیٹے سے اللہ کرے گا محشر کے میدان میں، اور جب تک وہ 4 سوالوں کے جواب مکمل نہیں ہو جاتے، 1 قدم ہلانے کی بھی اللہ اجازت عطا نہیں فرمائیں گے۔ اب ٹمپریچر بڑھ رہا ہے گرمی کا، جب یہ 42، 43، 44 پہ جاتا ہے مئی اور جون کے مہینے میں،
ایمانداری سے سوچئے، ہم جتنے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں، کوئی جتنا مرضی مضبوط جسم کا مالک ہو اور جتنی مرضی مضبوط خوراک، اعلیٰ خوراک لینے والا ہو، کوئی بندہ میرے بھائیوں یہاں پہ کہہ دے کہ 44-45 ڈگری پہ سورج تپ رہا ہو، مئی جون کا مہینہ ہو، اور ایک کھلے میدان کے اندر جہاں پہ کوئی چیز سایہ فراہم کرنے والی نہ ہو، ایک پانی کا گھونٹ پینے کے لیے پاس نہ ہو، کوئی بندہ بتا دیجیے جو وہاں پہ ایک کھلے میدان میں صبح سورج طلوع ہونے سے لے کے شام تک ایک ہی میدان میں کھڑا رہے اور اپنے قدم کو بھی نہ ہلائے، کوئی بندہ ایسا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ آج یہ سورج لاکھوں کروڑوں میل کے فاصلے پہ ہے، اور تب یہی سورج جب 1.25 میل کے فاصلے پہ ہوگا۔ یہ قاری صاحب نماز میں آیات تلاوت کر رہے تھے، کاش ہمیں قرآن کا فہم ہو تو پتہ ہو کہ پڑھنے والا پڑھتا کیا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ جس دن زمین بدل جائے گی، اور میرے بھائیوں یہی سورج جو آج لاکھوں کروڑوں میل کے فاصلے پہ ہے، جب یہی 1.25 میل کے فاصلے پہ ہوگا اور زمین تپ کے تانبے کی مانند ہو جائے گی، کوئی چیز سایہ فراہم کرنے والی نہیں ہوگی، یہی انسان تنے تنہا آج اپنی اوقات کا جائزہ لے کے یہی وجود، یہی اعضاء، یہی ہمت آج جو 44 ڈگری پہ گھبرا کے گر جاتا ہے، یہی انسان محشر کے میدان میں کھڑا ہوگا، اور بھائیوں وہ دن جو ہے 8 یا 10 گھنٹے کا نہیں، 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ آج تراویح کی نماز ہوتی ہے، پڑھنے والوں کے پیچھے جو کھڑے ہوتے ہیں اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، کوئی بندہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے، کبھی اس ٹانگ پہ ہوتا ہے قیام میں، کبھی اس ٹانگ پہ ہوتا ہے، کیوں؟ اپنے جسم کو ریلیکس کرتا ہے، سہارا دیتا ہے اپنے جسم کو، اپنی باڈی کو فریش کرنے کے لیے، کبھی سارا بوجھ ادھر کبھی ادھر۔ اور بھائی جو گھنٹہ 1.25 گھنٹہ کے قیام میں اس طرح بندہ کمزور سا انسان ہے، اور یہی انسان سوچے جب 50,000 سال کے برابر کھڑا ہونا پڑے گا، نہ پانی کا گھونٹ، نہ کسی چیز کا سایہ، سورج 1.25 میل کے فاصلے پہ، بدن بھی ننگا، زمین بھی تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، او بھائیو اس دن کیا کر پائیں گے؟ سوچو میرے بھائیو، کیا کر پائیں گے؟ یہی سوچ تو میرے رب نے دینے کے لیے رمضان کا مہینہ بھیجا تھا، تو فرمایا 4 سوال جب تک نہیں مکمل ہو جاتے بندہ قدم نہیں ہلا سکے گا۔ وہ سوال کون سے ہیں؟ کلیئر بتا دیے، آج تیاری کر لو، مرنے کے بعد محشر کے میدان میں یہ نہ کہنا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ سوال بتا دیے، فرمایا پہلا سوال اللہ نے کرنا ہے ان عمرہ فیما افنا، میرے بندے بتا زندگی کہاں پہ گزار کے آیا، یہ پہلا سوال ہے۔ اور دوسرا سوال ہے وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں پہ گزار کے آیا۔ اچھا جب سوال پہلے پہ غور کریں، جب اللہ پوچھیں گے زندگی کہاں پہ گزار کے آئے، تو کیا میرے بھائیوں زندگی کے دورانیے میں جوانی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جوانی تو آلریڈی زندگی کے سوال کے اندر موجود ہے، لیکن اللہ علیحدہ سے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ کچھ زندگی کی قوتیں ایسی ہیں جو صرف جوانی میں انسان کے پاس ہوتی ہیں۔ یہی انسان بچپن میں ہوتا ہے، رستے میں جا رہا ہو، کہیں پہ کیچڑ آ جائے نا تو اس کا باپ اس کو اٹھا کے یوں پار کرواتا ہے۔ یہی انسان پھر جوانی آتی ہے، یہ دیواریں بھی پھلانگ لیتا ہے، چھتوں سے چھلانگیں بھی لگا لیتا ہے، یہ دریاؤں میں غوطے، نہروں میں ڈبکیاں لگا لیتا ہے۔ وہی ہے جو کبھی باپ کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا۔ اب قوتیں جوانی کی آئیں، اب جناب منظر بدل گئے،
اب یہ کبھی کہیں پہ دلیری اور بے خوف ہو کے یوں کرتب کرتا نظر آتا ہے، لیکن پھر وقت آتا ہے ثم یرد الی ارذل العمر، پھر وقت آتا ہے وہی جو جوانی میں دیواروں سے پھلانگتے ہوئے گریز نہیں کرتا، اپنا ہی گھر جس میں ساری زندگی گزر گئی، جس گھر کی دیواریں پھلانگ لیتا تھا، اب اسی گھر کی باہر والی دہلیز پہ قدم رکھنے کے لیے اس کو بیٹے کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یا چھڑی پکڑ لیتا ہے کیونکہ بڑھاپا آ گیا ہے۔ تو جو قوتیں جوانی کے اندر ہیں نہ اس سے پہلے بچپن میں ہیں نہ بڑھاپے میں ہیں، اس لیے اللہ علیحدہ سے سوال کریں گے جوانی کہاں پہ گزار کے آئے؟ بڑی قوتیں دی تھی میں نے تجھے، جوانی کہاں پہ گزار کے آئے؟ بڑھاپے میں دل کرتا ہے لمبا قیام کروں، گردن تھک جاتی ہے، ٹانگوں میں ہمت نہیں، نظر کمزور ہے، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، جوانی میں ٹانگوں میں مضبوطی ہے، تو گویا پوری زندگی کا سوال ایک طرف اور اکیلا جوانی کا عرصہ اللہ نے ایک طرف قرار دیا ہے۔ بتاؤ جوانی کہاں پہ گزار کے آئے؟ اور تیسرا سوال اللہ نے کرنا ہے ان مالہ من این اکتسبہ وفیم انفقہ، مال کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں پہ کیا تھا؟ صرف یہ نہیں اللہ نے پوچھنا، نہیں جی ہم تو حلال کماتے ہیں، اللہ پوچھے گا لگاتے کہاں پہ ہو؟ کماتے تو حلال ہی ہو، لگاتے کہاں پہ ہو؟ اور آخری سوال اللہ کریں گے ان علمہ ماذا عمل فی، جن جن چیزوں کا علم تھا، یہ غلط ہے، یہ درست ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ جنت کا رستہ ہے، یہ جہنم کا ہے، بتاؤ ان باتوں پہ عمل کتنا کو کر کے آئے ہو؟ یہ 4 سوال ہیں۔ اب ایمانداری سے سوچئے، میں اور آپ اپنے گریبان میں ذرا نظر ڈال لیں، 4 سوالوں کے بدلے جواب جو ہے نا اپنی بے بسی کے علاوہ اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کہ ایک پہلے سوال پہ غور کر لیجیے ان عمرہ فیم افنا، زندگی کہاں پہ گزاری؟ میرے بھائیو اس میں کوئی شک نہیں، آج یہ زندگی جو ہم اپنے اختیار میں سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایمانداری سے سوچئے 20 ڈاکٹروں کی ٹیم بندے کے سر پہ کھڑی ہو، آکسیجن فراہم کرنے والی مشینیں لگی ہوں، دل کو پمپ کرنے والے ڈاکٹر پاس ہوں، جب مالک کائنات کو منظور نہ ہو ایک اندر گیا ہوا سانس پمپ کرنے کے باوجود کوئی باہر لانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، یہ ایک ایک سانس اس کے شکر کے قرض میں جکڑا ہوا بھائیو، اس کی منظوری ہے نظام چل رہا ہے، اس کی منظوری کے بغیر کچھ نہیں، تو جب ایک ایک سانس ہی اس کے شکر کے قرض کے اندر جکڑا ہوا ہے تو بھائیو پھر کیوں نہ غور کر لیں کہ زندگی کہاں پہ گزر رہی ہے؟ ایک زندگی میری اور آپ کی ہے، ایک زندگی حضرات صحابہ کرام کی ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، بحیثیت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے زندگی ہماری بھی گزر رہی ہے، ان کی بھی نسبت ہماری بھی ادھر ہی ہے، نسبت صحابہ کرام کی بھی نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کی طرف ہے۔ میری زندگی کیا ہے، آپ کی کیا ہے، حضرات صحابہ کرام کی کیا ہے؟ ذرا میرے بھائیو کمپیریزن کر کے دیکھیں، سوچیں، موازنہ کریں، دیکھیں ان کی زندگیاں سامنے رکھ کے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ 20 عذر ہیں جو میرے اور آپ کے سامنے لائن بنا کے کھڑے ہیں، لائن بنا کے۔ نماز نہیں پڑھی یار یہ عذر تھا، اچھا آج قرآن پڑھا نہیں بس مجبوری بڑی تھی، مصروف اتنا رہا، تراویح پڑھی آج نہیں وہ بس نہ یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا۔ 20 عذر اور بہانے ہیں جو ہمارے سامنے لائن بنا کے کھڑے ہیں، اور کبھی انسان نے نہیں سوچا ہے آج جن مصروفیتوں کے بہانے ہم کو دین سے روکے ہوئے ہیں اور ہمارے سامنے ایک عذر کی شکل میں کھڑے ہیں، اللہ کی قسم جب موت کے فرشتے نے آنا ہے تو کوئی مصروفیت ہماری چل نہیں پائے گی۔ کسی بندے کے بارے میں موت کے فرشتے نے یہ نہیں دیکھنا ابھی اس کی بچیاں جوان ہو رہی ہیں، اس نے بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، اس کو مہلت دے دی جائے، نہیں، ابھی اس کے بچے تعلیم کی عمر میں ہیں، کما نہیں پاتے،
باپ چلا گیا تو بیٹے کیا کریں گے؟ نہیں، ابھی اس بیچارے نے نیا کاروبار شروع کیا ہے، 4 دن زندگی کی بہار دیکھ لے، نہیں، یہ نیا گھر بنا رہا ہے، چلو 4 دن خوشی کے وہاں پہ گزار لے۔ کوئی بہانہ موت کے فرشتے کے آنے پہ نہیں چلے گا۔ آج جن بہانوں نے ہماری ٹانگوں کو جکڑا ہوا ہے، تب میرے بھائیوں ساری مصروفیتیں بھی یہی رہ جانی ہیں، سارے بہانے بھی یہی رہ جانے ہیں، اور انسان نے اپنے مال کے حقیقی کی بارگاہ میں پہنچ جانا ہے۔ وہاں پہ سوال ہونا ہے، ان عمرہ فیما افنا، بتا زندگی کہاں پہ گزار کے آ رہا ہے؟ مصروفیتوں کے چکر میں، کاروبار کے کھاتے لکھ لکھ کے تیری نہ انگلیاں تھکی نہ تیری نظر تھکی، لیکن قرآن کو پکڑنے سے تیرے اوپر نیند کا غلبہ آ جاتا تھا۔ 6 گھنٹے فیس بک، یوٹیوب، یہ سارا کچھ چلا کے بھی نہ تیرے سر میں کوئی درد ہے، نہ تیری طبیعت میں اکتاہٹ ہے۔ تیرے ہاتھوں میں 6 گھنٹے موبائل تو ٹکا رہا، لیکن تیرے نبی کی سیرت کی کتاب تیرے ہاتھوں میں نہیں آئی۔ کیا عذر ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے میرے بھائیوں کیا ہے؟ تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں، ایک زندگی ہماری ہے، ایک زندگی دیکھیے صحابہ کرام کی ہے۔ ایک صحابی جن کا نام ہے مبارک سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے بڑی سعادتیں عطا فرمائی۔ اگرچہ صحابہ کے ہر گروہ میں وہ چھوٹے صحابہ ہوں، بڑے ہوں، قدیم الاسلام ہوں یا بعد میں اسلام قبول کرنے والے ہوں، متأخرین ہوں یا سابقون الاولون ہوں، سب کی زندگیوں میں ہمارے لیے بڑا کچھ ہے۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بڑا لطف آتا ہے پڑھ کے کہ دین اسلام کے جتنے سرچشمے تھے نا، جن سے رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، اس بندے نے ہر اس چشمے کے اندر غوطہ زن ہو کے دیکھا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما ایک رات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اماں جی عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تھے، تو کسی مسئلے پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی، کرتے کرتے آدھی رات کے قریب وقت ہوا، ساتھ ہی مسجد نبوی تھی، تو مسجد نبوی میں سے ایک بندے کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، تو عمر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قرآن کی آواز سن کے بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھے اور مسجد نبوی کی طرف چل پڑے۔ فرماتے ہیں میں بھی پیچھے، ابو بکر بھی پیچھے، طرف گئے مسجد میں، تو ہم نے دیکھا کیا، رات کا وقت ہے، لائٹیں اس وقت تھی نہیں، ایک بندہ اپنی ہی موج اور اپنی لے میں تنہائی میں ہاتھ باندھے ہیں کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، یا میں ہوں یا میرا رب ہے۔ اس وقت مسجد میں اور کوئی نہیں، اور وہ اپنی موج میں آ کے نا جناب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ رشک والی بات تو یہ بھی بڑی ہے کہ جس بندے کے قرآن کو سن کے نبیوں کے امام علیہ السلام اٹھ کے یوں بے اختیار چلے جائیں۔ ہماری زندگیاں کیا ہیں؟ ہم تو قرآن سن کے بھی کھڑے نہیں ہوتے، تو نبی علیہ السلام وہاں پہ گئے تو عمر فرماتے ہیں کچھ دیر آپ نے قرآن کو سنا، اور بعد میں مجھے اور ابو بکر کو بلا کے فرمایا، جو بندہ چاہتا ہے اس لہجے میں قرآن کو سنے جس لہجے میں جبریل امین علیہ السلام جب آسمانوں سے آتے ہیں تو مجھ محمد کو جس لہجے میں قرآن سناتے ہیں، جو چاہتا نہ اس لہجے کو سنے تو میرے اس صحابی عبداللہ بن مسعود کے قرآن کو سن لے۔ کیا شان ہے بھائیو! آج کوئی امام کعبہ کی نقل اتارے، لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں، تو جس کے قرآن کی تعریف نبی علیہ السلام فرمائیں، اور عمر فرماتے ہیں ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے ایک دعا دی، آپ فرماتے ہیں اے اللہ میرا یہ صحابی جب بھی تیری بارگاہ میں جو بھی دعا مانگے، اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس کی کسی دعا کو کبھی رد نہ کرنا۔ اللہ اکبر! کیسی عظمت! تو عمر فرماتے ہیں مجھے رشک آیا، میرے دل میں یہ نیت بنا لی کہ میں صبح فجر کی نماز پڑھ کے نا اپنے اسی بھائی کو
مبارک دوں گا۔ تیرے قرآن کی بھی تعریف اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی، تیری دعاؤں کی قبولیت کی سفارش بھی کر دی۔ کہتے ہیں فجر پڑھی، میں ڈھونڈتا ہوا پاس گیا تو دیکھا کیا، میرے پہنچنے سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود کو انہی دو باتوں کی مبارک دے رہے تھے۔ تو عمر کہتے ہیں میں نے کہا واہ صدیق، آپ کی عظمت کے کیا کہنے، کبھی کسی نیکی میں آپ نے ہمیں اپنے سے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود تھے رضی اللہ عنہ۔ اور میرے بھائیو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی عبداللہ بن مسعود کو کہا کرتے تھے، اے عبداللہ قرآن تو پڑھو، میرا دل کرتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنوں اور تم سناتے چلے جاؤ۔ آپ نے اپنی زندگی میں فرمایا، صحیح بخاری اٹھا کے پڑھیے، فرمایا لوگوں میرے بعد اگر قرآن سیکھنا ہے عبداللہ بن مسعود سے سیکھنا، معاذ بن جبل سے سیکھنا، ابی بن کعب سے سیکھنا۔ نام لیا عبداللہ بن مسعود کا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ میں باتیں کیوں بیان کر رہا ہوں، زندگی ان کی بھی گزری ہے۔ ایمانداری سے سوچئے، ہم کھوکھلے کردار کے لوگ ہیں، ہم تو اپنا قرآن نہیں ایسا بنا سکے کہ جو کسی کے دل پہ اثر کر جائے۔ وہاں نبیوں کے امام متاثر ہو کے تعریف کر رہے ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے، لوگوں قرآن کی سورت فاتحہ سے سورہ والناس تک، یہ جو 114 صورتیں ہیں، یہ کل جو 30 پارے اور 6666 آیات ہیں، لوگوں قرآن کی کل آیات میں سے کوئی آیت ایسی نہیں، کوئی آیت بھی، کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں اللہ نے مجھے عبداللہ کو علم نہ دیا ہو۔ ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں، اَیْنَ انزلت وَفِیمَ انزلت وَلِمَاذَا انزلت۔ قرآن کی کوئی بھی آیت کن حالات میں نازل ہوئی، کس مقام پہ نازل ہوئی، کس بندے کے بارے میں نازل ہوئی، وجہ کیا بنی آیت کے نازل ہونے کی۔ اور فرماتے ہیں میں ہر آیت کے بارے میں یہ بھی بتا سکتا ہوں، ہر آیت کے بارے میں، کہ جب وہ نازل ہوئی اللہ کے نبی زمین پہ بیٹھے تھے یا سواری پہ سوار تھے۔ زندگی کا مزہ تو آیا کہ نہیں؟ جب میرا رب پوچھے گا ان عمرہ فیما افنا، بتا ہاں عبداللہ بن مسعود زندگی کہاں پہ گزار کے آیا؟ عبداللہ بن مسعود کہیں گے باری تعالیٰ تیرے قرآن کی ایک ایک آیت کو تیرے نبی سے سمجھ کے آیا ہوں، اللہ میں تیرے قرآن کی ہر آیت کے بارے جانتا ہوں کہ کہاں کہاں نازل ہوئی۔ زندگی تو یہ ہے، مزہ تو آیا نا زندگی کا۔ اور ایک ہم میں بڑے کم ہمت لوگ کہ زندگی میں جو معروف صورتیں قرآن کی، قل هو اللہ احد ہے، انا اعطیناک الکوثر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ہے، قل اعوذ برب الناس یا قل اعوذ برب الفلق ہے۔ اور ہم تو ایسے نکمے ہیں کہ ہم ان مشہور صورتوں کی تفسیر بھی نہیں جانتے۔ ہم نے قرآن کا حق کیا ادا کیا ہے، مشہور صورتوں کی تعریف بھی نہیں جانتے، تفسیر نہیں جانتے، کیوں نازل ہوئی، اللہ سمجھاتا کیا ہے ان صورتوں میں، اور ادھر ہر آیت کے بارے فرماتے ہیں اللہ نے مجھے علم دیا ہوا۔ یہ تو تھا قرآن سے تعلق۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آج یہاں پہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں ایک دوسرے سے ہر ایک کی پہچان ہوگی، فلاں بھائی یہ کام کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی بھی پہچان تھی صحابہ میں، اور صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ ان کی پہچان کیا تھی؟ صاحب الوسادۃ والنعلین، نبی علیہ السلام کے جوتے اور تکیے اٹھانے والے صحابی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اٹھنا ہوتا، مجلس سے جانا ہوتا، یہ باغ کے جوتی اٹھاتے حضور کے قدموں میں رکھ دیتے۔ جب نبی علیہ السلام آتے، جوتا اتارتے یا اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیتے۔ نبی علیہ السلام نے کہیں بیٹھنا ہوتا، محبت سے تکیہ پیش کرتے۔ صاحب المطہرۃ والسواک، حضور علیہ السلام کو وضو کے لیے پانی لا کے دیتے اور مسواک دھو کے پکڑاتے تھے۔ اتنی محبتیں اللہ کے رسول علیہ السلام سے، قرآن سے بھی اتنا تعلق،
نبی علیہ السلام سے بھی اتنی محبت، اتنا عظیم انسان، اور جب زندگی کے آخری لمحات میں بستر پہ لیٹے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور حکومت ہے، عثمان تشریف لائے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی چارپائی کے پاس بیٹھے تو یوں سینے پہ ہاتھ رکھا، تو عبداللہ بن مسعود نے آنکھیں کھولی تو عثمان غنی کو سامنے دیکھا، تو حضرت عبداللہ رو پڑے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ پاس موجودگی کو دیکھ کے عبداللہ بن مسعود رو پڑے۔ عبداللہ بن مسعود کی 4 بیٹیاں ہی تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ جب بیٹیوں والا باپ، اللہ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، لیکن جب بیٹیوں کا باپ دنیا سے جاتا ہے جس کے پیچھے وارث کوئی نہ ہو، بیٹا کوئی نہ ہو، تو 100 قسم کی سوچ لے کے دنیا سے جاتا ہے کہ میری بیٹیوں کا کل کو پرسان حال کون ہوگا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود کو روتا دیکھ کے سمجھے کہ شاید عبداللہ اپنی بیٹیوں کی وجہ سے رو رہے ہیں، تو کہتے ہیں عبداللہ میرے بھائی رو نہ، جب تک میں عثمان زندہ ہوں تیری بیٹیوں کے حقوق میں کمی نہیں آنے دوں گا، نہ رو۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں بیٹیوں کی وجہ سے نہیں رو رہا۔ کیوں بلا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے تو اپنی بیٹیوں کو اللہ کا قرآن پڑھنے والا بنایا ہے، اور میرا ایمان ہے جب تک وہ قرآن پڑھتی رہیں گی میرا رب ان کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو عثمان فرماتے ہیں پھر روتے کیوں؟ یہ ہے وہ بات جو میں نے اتنی تمہید کے بعد آپ کو سنانی تھی۔ آپ فرماتے ہیں روتے کیوں بھائی؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، نبی علیہ السلام کی جوتیاں اٹھانے والا صحابی کہہ رہا ہے، قرآن کا اتنا بڑا عالم کہہ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں عثمان میں محسوس کر رہا ہوں میری زندگی ختم ہو رہی ہے، میں آخرت کے سفر پہ روانہ ہو رہا ہوں، یہ بڑا لمبا سفر ہے، بڑا مشکل ہے۔ عثمان میں رو اس لیے رہا ہوں، ڈر آ رہا ہے اللہ کہیں آخرت کے سفر میں میری نیکیاں تھوڑی نہ پڑ جائیں۔ اب بتاؤ بھائیو، اور ان کو جب رب کائنات پوچھے گا بتا عبداللہ زندگی کہاں پہ گزار کے آیا، وہ کہے گا یا اللہ میں تیرے نبی کی جوتیاں ہی اٹھاتا رہا، میں تو تیرے نبی سے جدا ہی نہیں ہوا، اللہ میں تیرے نبی کے تکیے کو اٹھاتا رہا محبت سے، اللہ میں تو تیرے نبی علیہ السلام سے جدا ہی نہیں ہوا۔ ان کے پاس تو پیش کرنے کے لیے کچھ ہے بھائیو، اور میرے اور آپ کے پاس کیا ہے؟ ذرا سوچیں تو صحیح، کیا ہے ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے؟ وہ قرآن کی کوئی ایک سورت ہو جس کا ترجمہ اور تفسیر جس طرح حق ہے اس طرح ہم نے پڑھ لی یا سمجھ لی ہو؟ تو میرے محترم بھائیو، یہ تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا ایک قول ملتا ہے حدیث کی کتابوں میں، ذرا وہ بھی سن لیں۔ آپ فرماتے ہیں ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت شمسہ نقص فیہ اجلی ولم یزد فیہ عملی۔ اے لوگوں میں عبداللہ کبھی کسی چیز پہ پریشان نہیں ہوتا، لیکن جب کسی دن کا سورج غروب ہوتا ہے میں عبداللہ پریشان ہو جاتا ہوں کہ اللہ میری زندگی کا ایک دن تو کم ہو گیا ہے، پتہ نہیں تیری بارگاہ میں میری نیکیوں میں اضافہ بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ جن کے لیل و نہار اتنے عظیم ہیں وہ یوں سوچ سوچ کے ایک ایک دن کو گزار رہے ہیں، اور ہم جو سر سے پاؤں تک نکمے ہی نکمے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں سورج نکلتا بھی ہے غروب بھی ہوتا ہے، کہ ہماری زندگی کے اتنے مبارک رمضان کے دن جس میں سے 22 دن کم ہو گئے اور 23ویں رات آ گئی، ان 23ویں رات تک سوچئے ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی اپنی نیکیوں میں اضافہ کر پائے ہیں کہ نہیں کر پائے؟ کیا ایک بار قرآن مکمل کر لیا ہم نے پڑھ کے؟ کیا قیام اللیل کا حق ادا کیا ہم نے؟ کیا روزے کے جو تقاضے تھے ان کو نبھا پائے؟ اور بھائیو آئیں ایک دوسرے صحابی سے تعارف کرواتا چلوں۔
ان کا نام مبارک حضرت سعد بن معاذ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج یہاں میرے کئی نوجوان بھائی بیٹھے ہیں۔ سعد بن معاذ جب مسلمان ہوئے تھے ان کی عمر تھی 30 سال۔ کتنی تھی؟ 30 سال۔ اور 36 سال عمر تھی جب یہ شہید ہو گئے تھے۔ بس 30 سال کی عمر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں شامل ہوئے، اسلام قبول کیا 30 سال کی عمر۔ 36 سال کی عمر تھی جب سعد بن معاذ شہید ہو گئے۔ کتنے سال اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارے؟ 6 سال۔ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان، مسلمان ماں باپ کی اولاد، مسلمان گھر میں آنکھ کھولنے والے۔ یہاں کئی میرے بھائی 30 سال، 35 سال، 40 سال کے، کوئی 50 کے، کوئی 60 کی دہائی کو پہنچے ہوئے کئی میرے بھائی ہیں۔ آؤ میرے بھائیو، جب رب کائنات پوچھے گا زندگی کہاں پہ گزار کیا ہے، کیا پلے ہے ہمارے، وہاں 6 سال ملے، صرف 6 سال حضرت سعد بن معاذ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارنے کے لیے۔ 6 سالوں میں ایک بندہ جو پہلے مسلمان نہیں تھا مسلمان ہوئے۔ 6 سال میں کیا پرواز کی اس بندے نے، کیا عروج پایا، کیا اڑان پائی اس بندے نے کہ 6 سال بعد جب شہید ہوتے ہیں تو جنازہ حضرت سعد بن معاذ کا اٹھا۔ آج ہماری بھی فیلڈ ہے بھائیو، ہم لوگوں کے جنازے پڑھانے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی امام صاحب ٹھہر جائیں، ابھی نہ وہ کچھ رشتہ داروں کا انتظار ہے، ابھی محلے دار پورے نہیں پہنچے، ٹھہر جائیں، جنازہ 5 منٹ لیٹ کر لیں۔ اور بھائیو ہم نے کئی جنازے دیکھے جہاں سکے بیٹے بھی ماں باپ کی میتوں میں نہیں پہنچ پاتے کسی مجبوری کی وجہ سے، جہاں پورے رشتہ دار نہیں پہنچ پاتے۔ آفرین ہے اس بندے پہ۔ آج لوگ موبائلوں پہ میسج بھی کرتے ہیں، سٹیٹس بھی لگاتے ہیں، کال بھی کرتے ہیں، سپیکرز پہ اعلان بھی ہوتے ہیں، پھر بھی جنازوں میں جناب پورے لوگ شامل نہیں ہوتے۔ سعد بن معاذ 6 سال کا عرصہ گزارا ہے اور مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنازہ اٹھا ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں سعد کی میت کا وزن ہی کوئی نہیں، نبیوں کے امام بھی جنازے میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے کانوں میں بات گئی، آپ نے فرمایا وہ سعد کی میت کے بارے باتیں کرنے والوں، سعد تو وہ ہے جس کی میت کو کندھا دینے کے لیے آسمانوں سے رب العالمین کے 70,000 فرشتے زمین پہ آئے ہوئے۔ زندگی کہاں پہ گئی، کیا اڑان پائی ان لوگوں نے۔ ان کے پاس تو دینے کے لیے بڑا کچھ ہے اللہ کو پیش کرنے کے لیے، کہ اللہ پوچھے زندگی کہاں گزاری، اے پروردگار تیرے رستے میں گزار دی۔ اللہ تم تو واقف ہے۔ اور بھائیو ہمارے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے کیا ہے؟ اور میں حیران ہوتا ہوں جس بندے کی میت کو زمین پہ جس میت کو سلوٹ کرنے کے لیے 70,000 فرشتے آئے، اب اس میت کی روح آسمانوں پہ گئی ہوگی، وہاں استقبال کیسا ہوا ہوگا؟ ہم نے اپنی زندگیوں پہ غور ہی نہیں کبھی کیا۔ اور بھائیو آؤ اپنی زندگیوں پہ غور کرو۔ یہ کھوکھلی زندگیاں، یہ بے مقصد توانائیاں جہاں پہ کھپا رہے ہیں، اور یہ ایمانداری کی بات ہے جس اولاد کی خاطر جوانی کو ہم بڑھاپے میں بدل دیتے ہیں، کل کو پتہ نہیں وہ اولاد عزت بھی کرتی ہے کہ نہیں، وہ بڑا ہو کے کہتا ہے ابا تو نے ہمارے لیے کیا ہے۔ کل کو پتہ نہیں وہ اولاد بڑا ہو کے جب باپ فوت ہوتا ہے وہ میت کو غسل بھی دینے کو تیار ہوتی ہے کہ نہیں۔ جن کے لیے زندگی کھپا دی، اپنی نمازیں بھی قضا کرنی جن کی زندگی سنوارتے ہوئے، اپنے جمعے بھی چھوڑ دیے، اپنی زندگی کے مبارک لیل و نہار بھی قربان کر دیے کہ میرے بچوں کا مستقبل بن جائے۔ رمضان ہے، میں سیزن کے دن 4 لگا لوں، میرے بچے عید اچھے طریقے سے گزار لیں، نئے کپڑے پہن لیں، نئے جوتے پہن لیں۔ جن کے لیے سب کچھ کر دیا،
کل کو جنازے پہ کھڑے ہو کہ ان کو باپ کی بخشش کی دعا بھی نہیں آتی، وہ ہاتھ باندھ کے بس کھڑے ہوتے ہیں۔ حالت تو یہ ہے میرے بھائیوں، جن کے لیے سب کچھ کیا، ادھر سے بھی کچھ نہ ملا، اور جب رب پوچھے گا زندگی کہاں پہ گزار کیا ہے تو کیا پیش کریں؟ تو میرے محترم بھائیوں، آؤ اپنی زندگیوں کا جائزہ لو، آؤ خدا را اپنی زندگیوں پہ ترس کھاؤ، اپنے اوپر ترس کھاؤ۔ آج جس بیٹے کو باپ کندھوں پہ بٹھا کے یوں جناب گھر میں چکر لگاتا ہے، جھولے دیتا ہے، اپنے بازوؤں میں جس بیٹے اور بیٹی کو جھولا جھلاتا ہے، اللہ کی قسم قبر میں ایک رات ان میں سے کسی نے نہیں کٹوانی آ گئے، ایک رات بھی۔ واہ جد اپنی ہے، صرف اکیلا بندہ وہاں پڑا ہونا ہے اور سوال کرنے والے کر رہے ہوں گے۔ تو بھائیو، اپنی زندگی کا تعین خود کریں کہ ہماری زندگیاں کہاں پہ ضائع ہو رہی ہیں۔ آخر مرنے کے بعد جب اللہ پوچھے گا محشر کے میدان میں، یہ پہلا سوال ہے، ابھی پہلا، زندگی کہاں پہ گزاری؟ 3 سوال تو پیچھے پڑے، تو اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ جن کی زندگیاں میرے بھائیو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی فرما برداری پہ گزری، ان لوگوں کی زندگیوں کو اپنا نمونہ بنائیے اور اپنی زندگیوں کی اصلاح کیجیے۔ خصوصاً اب یہ رمضان کے دن میں اس حوالے سے 1-2 باتیں عرض کر دوں۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہم نے رمضان کو بھی انٹرٹینمنٹ کا مہینہ سمجھا ہوا ہے۔ اور بھائیو ذرا پیچھے نظر دوڑائیں، پیچھے ذرا صرف 1 سال پیچھے، پچھلے رمضان میں جائیں، اپنے ذہن میں گہرائی سے ذرا نا اپنی سوچ کے دائرے کو دوڑائیے۔ کئی دوست، کئی ملنے والے، کئی رشتہ دار، کئی جاننے والے، کئی عزیز و اقارب، آپ کے ذہن میں ان کے چہرے گھومیں گے جو پچھلے سال اس ہنستی بستی دنیا میں تھے، آج وہ دنیا میں نہیں۔ کیا ان کو معلوم تھا یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہوگا؟ کوئی معلوم نہیں تھا، وہ بھی اسی آس اور امید پہ تھے، ابھی زندگی بڑی پڑی ہے، رمضان اور بھی آنے ہیں۔ اور بھائیو، کسی کے پاس ضمانت نہیں کہ آگے زندگی کے معاملات کیا ہیں، لیکن خدا را اللہ کی دین مبارک گھڑیوں کو ضائع نہ کیجیے، ان مبارک گھڑیوں کو ضائع نہ کیجیے۔ اللہ نے قرآن میں جو تصور دیا ہے بڑا عظیم تصور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، ایک رات میں تم کو دے رہا ہوں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ روایت کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے پریشان رہتے تھے کہ یا اللہ، پہلے امتوں کی عمر بڑی لمبی تھی، تو نے 950 سال 950 سال زندگی ہے، 1000 سال زندگی ہے، 500 سال زندگی ہے، اللہ اتنی زندگیاں تو نے دے دی، اللہ میری امت کے لوگوں کی عمر 50 سال 60 سال 70 سال، یا اللہ یہ کیسے آخرت کے جنت کے منظروں کو پائیں گے، کیسے درجات پا سکیں گے؟ تو امام مالک بیان کرتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کی اس سوچ پہ کہا کہ میرے نبی گھبرانا نہیں، میں آپ کی امت کو ایک رات دے رہا ہوں جو اکیلی رات خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے کی عبادتوں سے بھی بہتر قرار پائے گی۔ یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینے کے برابر، نہیں، خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ کتنی کو بہتر ہے یہ صرف اللہ کو معلوم ہے، دنیا میں کسی کے پاس پیمانہ نہیں۔ کتنی کو بہتر ہے صرف مالک کائنات نے اپنے پاس اس کا علم رکھا ہوا ہے۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے سمجھا رمضان یہ کھاپے کھانے کا نام ہے، صبح سحری وقت نکل جاؤ جناب ہوٹلنگ کرنے کے لیے، شام کو بوفے انجوائے کرو، باقی رمضان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ انٹرٹینمنٹ کا نام رمضان ہے؟ نہیں میرے بھائی، اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح بد دعا نہیں کی۔ رمضان جس کو ملے اور وہ روزے پا کے بھی جنت نہ کما سکے،
ایسا بد نصیب ہے، میرے نبی نے ممبر پہ چڑھتے ہوئے بد دعا کی تھی، اللہ جو رمضان جس کی زندگی میں آئے، جبریل دعا کر رہے تھے، رمضان جس کی زندگی میں آئے وہ بخشش نہ پا سکے، اللہ اسے تباہ کر دے۔ اللہ کے نبی فرما رہے تھے آمین، اللہ قبول کر لینا۔ چھوٹی بات ہے بھائی۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے، آئیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ یہ پیچھے جو مبارک راتیں اور گھڑیاں موجود ہیں، جس طرح اب سارے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہمیں تو ان راتوں میں گھر جانے نہیں چاہیے، یہیں پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کریں، کوئی قیام کرے، کوئی تلاوت کرے، کوئی سجدے میں پڑھ کے اپنے آنسوؤں کے نذرانے اپنے مالک کو پیش کرے، کوئی آہوزاری کرے ہاتھوں کو پھیلا کے اللہ کی بارگاہ میں، تاکہ اللہ ہم سب سے راضی ہو کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ ضرورت ہے میرے بھائیوں ان چیزوں کی، ان چیزوں کو میرے بھائیوں کرنے کی ضرورت بھی ہے، وقت بھی یہی ہے۔ اس کے علاوہ یقین مانیے انسان کی ساری زندگی بے برکتی ہے۔ امام یحییٰ بن معین ہے رحمۃ اللہ علیہ، امام یحییٰ بن معین، یہ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں۔ امام احمد بن حنبل بلا کون ہے؟ جن کو 6.5 لاکھ حدیث رسول زبانی یاد تھی، 6.5 لاکھ۔ اچھا ویسے ہمیں کتنی کتنی حدیثیں یاد ہیں اللہ کے نبی کی؟ کوئی بھی نہیں۔ امام یحییٰ بن معین جن کے شاگرد کو 6.5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اور امام یحییٰ بن معین جب کوئی حدیث رسول علیہ السلام لکھتے تھے نا، تو ان کے شاگرد کہتے ہیں 17 بار 20 بار 25 بار ایک ہی حدیث کو لکھتے جاتے، ایک ہی حدیث کو۔ تو شاگرد کہتے کہ استاد جی ایک حدیث کو اتنی بار کیوں لکھتے ہیں؟ زندگی اپنی اپنی ہے نا۔ وہ فرمایا کرتے تھے قیامت کا دن جب ہوگا، جب پروردگار الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اللہ اس زبان پہ مور لگا کے ان ہاتھوں سے پوچھے گا ذرا بول کے بتاؤ میرا بندہ کیا کر کے آیا، تو میری انگلیاں بول کے کہیں گی اللہ یہ تو ساری زندگی تیرے نبی کی حدیثوں کو لکھ کے آیا ہے۔ یہ ہے زندگی کی سوچ۔ کچھ دینے کے لیے تو ہو نا اللہ کی بارگاہ۔ ہمارے ہاتھوں میں سوائے موبائل کے چلانے کے اور کچھ مقدر میں نہیں آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول تھے، مدینہ کہاں اور مکہ کہاں، یہ 485 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ آج تو سڑکیں بن گئی، لگژری گاڑیاں آ گئی، شاہراہیں بڑی عمدہ ہو گئی، سہولیات بڑی آ گئی۔ تب جب پتھریلے راستے تھے، کوئی ہوٹل راستے میں نہیں تھا، کوئی عمدہ گاڑیاں نہیں تھیں، اور اونٹوں گھوڑوں پہ یا پیدل لوگ سفر کرتے تھے۔ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 25 بار مدینہ سے مکہ جانے اور آنے کا 25 بار فاصلہ طے کیا، پیدل حج کرنے گئے۔ لوگ کہتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے نواسے کو آئیں ہمارے ساتھ سواری پہ بیٹھ جائیں۔ آپ فرماتے تھے نہیں، قیامت کا دن ہو میرا رب میرے قدموں سے پوچھے بتا حسین کیا کر کے آیا ہے، میرے قدم کہیں اللہ یہ 25 بار تیرے گھر کو چل کے گیا تھا صرف تیری بخشش کو حاصل کرنے کے لیے۔ نیتیں دیکھیں کیسی ہیں۔ اللہ ان کے قدموں سے پوچھے اور ان کے پاس اتنا کچھ ہو، اور ہمارے قدموں میں رات کا قیام کرنے کی بھی ہمت نہ ہو، کیسی بد نصیبی۔ مسجدیں خالی اور بازار بھرے ہوئے ہوں، مسجدیں بے رونقوں اور مارکیٹیں رونق والی ہوں، جب ان قدموں سے اللہ پوچھے گا اللہ کی قسم بڑے بڑوں کے پردے وہاں پہ کھلیں گے، یہ کہاں کہاں چل کے گیا۔ اور میرے بھائیوں، میں گزارش کر رہا تھا امام یحییٰ بن معین جو امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، اور امام احمد بن حنبل کو اپنے اس استاد کے اوپر اتنا مان تھا، آپ کہا کرتے تھے کل حدیث لا یعرفہ یحییٰ بن معین فلیس بحدیث۔ لوگوں جس حدیث کے بارے میں میرے استاد
امام یحییٰ بن معین کہہ دیں یہ حدیث میرے علم میں نہیں، تو امام احمد فرماتے ہیں لوگوں سمجھ لینا وہ حدیث اللہ کے نبی کی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اتنا اعتماد تھا اپنے استاد کے علم۔ یہ یحییٰ بن معین ہر سال جاتے حج کرنے کے لیے، 238 ہجری کی بات ہے، 238 ہجری کی حج کرنے کے لیے گئے۔ پہلے مدینہ منورہ آیا، احرام باندھا ہوا ہے، مسجد نبوی آئی، یحییٰ بن معین اندر چلے گئے ریاض الجنہ، جہاں لوگ ترستے ہیں کہ ہمیں 5 منٹ 2 رکعتیں پڑھنے کو مل جائیں۔ ریاض الجنہ میں حالت کتنی عظیم ہے، احرام باندھا ہوا ہے، حج کرنے جا رہے ہیں مکہ، رستے مسجد نبوی آ گئی، ریاض الجنہ میں جا کے 2 رکعتیں شروع کر دی۔ مدینہ میں شور مچ گیا، لوگوں امام احمد بن حنبل کے استاد، امام ترمذی کے استاد، امام بخاری کے مشائخ میں امام یحییٰ بن معین آئے ہوئے ہیں۔ مدینہ کے لوگ جناب جوق در جوق اکٹھے ہو رہے ہیں، لائنیں بنی ہوئی ہیں کہ امام صاحب سلام پھیریں، کسی کی خواہش ہے لاکھوں حدیثوں کے حافظ یہ امام یحییٰ بن معین ہم سے سلام لے لیں، کسی کی خواہش ہے ان کے چہرہ انور کو دیکھ لے، کسی کی خواہش ہے ان سے دعا کروا لیں، لائنیں بنی ہیں۔ اور امام یحییٰ بن معین جناب آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں، تشہد کی حالت میں تھے، ریاض الجنہ میں تھے، احرام باندھا ہوا تھا، پتہ نہیں تھا کسی کو ہونے کیا والا ہے، لیکن وہیں بیٹھے بیٹھے یحییٰ بن معین کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر، وہیں بیٹھے بیٹھے روح پرواز کر گئی۔ اب کیا ہوا؟ مدینے میں شور مچ گیا، وہ لوگوں یحییٰ بن معین کا انتقال ہو گیا، پورا مدینہ امڑ آیا۔ اگلی بات اس سے بھی حیران کن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چارپائی پہ فوت ہوئے تھے اور جس چارپائی کے اوپر ہی اللہ کے رسول کو غسل دیا گیا تھا، وہ چارپائی حضور علیہ السلام کے قبیلے کے لوگ بنو ہاشم، ان لوگوں نے ابھی تک سنبھالی ہوئی تھی۔ میرے نبی علیہ السلام کے بعد اس چارپائی پہ یہ اعزاز ملا یحییٰ بن معین کو، وہی چارپائی نکالی گئی، یحییٰ بن معین کو اسی پہ لٹا کے غسل دیا گیا اور جنت البقیع میں دفن کیا گیا، مدینہ میں جنازہ پڑھا گیا۔ کیا سعادت ہے! اتنے لاکھ حدیثیں یاد کرنے والے امام، اتنا عظیم انسان، یہ ایک دن سبق پڑھا رہے ہیں اپنے شاگردوں کو، حدیث سنا رہے ہیں۔ ایک شاگرد اٹھا کہتا ہے استاد جی میں قلم اور دوات لے آؤں، میں حدیثیں لکھ لوں تاکہ بھول نہ جاؤں۔ فرمایا لے آؤ۔ جب وہ شاگرد جانے لگا نا تو اس کا نام اتفاق سے محمد تھا، تو آپ نے آواز دی، آپ نے بیٹا محمد واپس آ جاؤ۔ آیا، کہا بیٹھ جاؤ۔ کہا استاد جی آپ نے خود ہی تو اجازت دی ہے کہ قلم اور دوات لے آؤ۔ آپ نے فرمایا بیٹا قلم اور دوات تو میں نے کہہ دیا لے آؤ، لیکن بعد میں میرے دل میں سوچ آئی کہ پتہ نہیں تو قلم اور دوات لے کے آئے، اس سے پہلے کہیں موت کا فرشتہ نہ آ جائے اور دوبارہ میری اور تیری ملاقات ہی نہ ہو۔ تو جتنی حدیثیں ہیں نا بیٹا یہ سن لو، ویسے ہی یاد کر لو، انہی کو اپنے ذہن میں محفوظ کرو، قلم دوات لینے نہ جاؤ۔ اتنی حدیثوں کا حافظ امام، اور موت سے اتنا ڈرتے ہیں، اور ہم نے بڑی لمبی لمبی امیدیں لگائی ہوئی ہیں، چلو آج نمازیں نہیں پڑھی، کل نہیں پرسوں نہیں پھر۔ او بھائیو آؤ اپنی زندگیوں کا جائزہ لو، خدا را یہ راتیں سونے کی نہیں، ان راتوں سے اللہ کے گھروں کو آباد کرو، مسجدوں میں قیام کرو، گڑ گڑاؤ میرے بھائیو۔ ایک قیام نصیب ہو گیا نا جس کو من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، فرمایا جس کو رات قیام لیلۃ القدر کا نصیب ہو گیا، میرا رب زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کے کھاتے معاف کر دے گا۔ پتہ کون سی رات ہے؟ کسی کو نہیں پتہ، تو ساری راتیں میرے بھائیوں محنت کریں، نیت کر لیں، عشاء کے بعد آئیں، سحری تک ٹھہریں، گھروں کو ان دنوں کے لیے چند دن چھوڑیں،
اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ میری اور آپ کی زندگی کو اپنی بندگی والا بنا دے۔ جو سنا سنایا ہے اللہ سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست ہے، جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے بھی اللہ تمام فوت شدگان پہ رحمت فرمائے، بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان اس مسجد کے نمازی، قرب و جوار میں رہنے والے، جتنے تیرے بندے اور بندیاں فوت ہو چکے سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جو گھروں میں یا ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں اللہ سب پہ رحم فرما، اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ ہمیں روحانی جسمانی تکلیفوں سے محفوظ فرما، اللہ اپنی آزمائشوں سے محفوظ فرما، اللہ اپنے انتقام اور اپنی پکڑ سے محفوظ فرما۔ جو نعمتیں عطا کی ہیں اللہ وہ کبھی ہم سے نہ چھننے دینا، ہر نعمت کے زوال سے اللہ محفوظ فرما، ہر نعمت کے زوال سے اللہ محفوظ فرما۔ اے اللہ جو نعمتیں نہیں ہیں وہ بھی نصیب فرما، جب تک زندگی ہے اللہ اسلام پہ نصیب فرما، جب موت آئے اللہ ایمان پہ نصیب فرما۔ اللہ یہ اپنا گھر تا قیامت لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، اللہ اس مرکز کو ہمیشہ کے لیے آباد فرما، اللہ یہاں سے لوگوں کو دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کو لوگوں کے لیے مینارہ نور بنا۔ اے الہ العالمین ہم دنیا میں نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکے، اللہ آخرت میں ان کی زیارت نصیب فرما، اللہ ان کی شفاعت نصیب فرما، اللہ ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن جن لوگوں کو تو اپنا دیدار نصیب کرے گا اللہ ہم گناہ گاروں کو بھی ان میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، ہماری عبادتیں اللہ قبول فرما، ہمارا قرآن پڑھنا اللہ قبول فرما، ہمارا قیام کرنا اللہ قبول فرما۔ یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اپنے کمزور بندوں سے اللہ قبول فرما۔ اللہ ہمارے کمزور وجود ہیں ان کو مزید اپنی بندگی کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندگی ہے اسلام والی نصیب فرما، جب موت آئے اللہ ایمان پہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وہ جون سے بھی مبارک رات ہے، وہ لیلۃ القدر اللہ ہمارے مقدر میں شامل فرما۔ اللہ جو خوش نصیب اس رات کو پا لیتے ہیں ہم گناہ گاروں کو ان میں شامل فرما۔ اللہ ہمارے نامہ اعمال میں وہ مقدر والی گھڑیاں اللہ قبول فرما۔ الہنا و الہ العالمین، الہ الحق آمین، الہ الحق آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہم علی نبیک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔